ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ ڈسکشن چل رہی تھی اور ایک کالر بھائی تھے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو لوگ گھر کے باہر لائنیں لگا کے آپ کو راشن تقسیم کرتے ہیں، اور راشن بھی کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک ماہ کا کوئی راشن آ گیا، یہ صرف کوئی 1 یا 2 دن کی بات ہوتی ہے۔ اب وہ اس کی تصویریں بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جس وقت وہاں پہ لائن میں کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ بھی مجروح ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر آتا جاتا شخص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ راشن روزے کی آیا، حالت میں، اور پھر تصویریں بنا کے مختلف پیجز پہ لگانا۔ تو اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا اب حضور بتائیں کہ کیا کرنا ہے پھر اس کا؟ اب تو کالر لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لوگوں کی بھی یہ رائے، لوگوں کی رائے بالکل بجا، اور آپ کی بھی رائے ساتھ میں شامل کر دیتا ہوں اس سوال کے ساتھ۔ بالکل کلیتاً جائز ہے، کوئی اس میں ناجائز نہیں ہے۔ ایک تصویریں لگائیں، بالکل جائز ہے، تصویریں لگائیں، سوشل میڈیا پہ تشہیر کریں۔ میری بات سنیں، آج آپ گلوبل ولیج میں زندگی جی رہے ہیں اور لائیو ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں اور ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، نفس آپ مجروح کریں۔ میری گزارش سنیں، آپ کو 1000 روپے دے کے بتائیں کہ یہ غریب ہے، یا تو سوال کے پورا آنسر کر لیں، برائے کرم میری بات سن لیں ذرا، آپ کی مہربانی ہوگی کہ سوال آپ نے کر دیا۔ یہ سارا سوشلائز کرنا، آج آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بات کسی تک پہنچنے میں میں اپنا بتاؤں کہ میری ایکٹیویٹی سے کئی لوگ موٹیویشن لیتے ہیں، کتنے سارے سرکل، اب میرے اسٹوڈنٹ کا سرکل ہے، میرے ہمسروں کا ہے وغیرہ کا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو یہ آرگنائزیشنز بناتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں، لوگوں کا اعتماد لیتی ہیں، ان سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، تو انہوں نے ایکٹیویٹی کر کے دکھانی نہیں ہے، اور دکھانی ہے تو ان کا اعتماد پہنچنا ہے، ان کا کام پہنچنا ہے، ان کی ایکٹیویٹی پہنچنی ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک اینگل یہ ہے کہ آپ نے جو ایکٹیویٹی کی اس کو آپ نے سوشلائز کر دیا دوسروں کو۔ ایک یہ ہے جو آپ کا ڈائریکٹلی ڈونر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو آپ کو صرف دیکھ رہا ہے، صرف آپ کو سین کرتا ہے، وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یار یہ کتنا اچھا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ ریاکاری اس کو کہیں گے پھر؟ ہاں، ریاکاری ہے ایک اینگل جس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ ریاکاری سے تو آپ کی بات ضائع ہوگی، ریاکاری میں آپ کی بات ضائع ہوگی میرے علی بھائی۔ ریاکاری میں ایک آپ انڈیویجول اپنی ذات کی بات ہے، آپ کرتے ہوئے علی بھائی اپنے دروازے کے سامنے لائن لگوا کے تو اس چیز کو شو کریں کہ علی سخاوت کر رہا ہے، علی کام کر رہا ہے، تو یہ ریاکاری اگر وہ بھی آپ کے دل میں ہے، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کے دل میں کیا ہے میں تو نہیں یہ جج کر سکتا یا کہہ سکتا۔ ہم نے جیسے لائن لگی ہوئی کو بھی بات کی، اب اس کا بھی ایک اینگل یہ ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم وہ کیا ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں، ہم ویورز ہیں، دیکھ کر ہم گزرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے محلے کا ہو تو ہم جانتے ہیں کہ یار فلاں کے دروازے پہ لائن لگی ہوئی ہے، اور ہم نہیں جانتے تو کہتے ہیں فلاں جگہ پہ لائن لگی ہوتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں تو اس انداز میں کریں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ لگے۔ میری گزارش سن لیں، بات اس کو کمپلیٹ ہونے دیں۔ اب جس کے دروازے پہ لائن لگی ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ واقعی ریاکاری میں کر رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس کا معمول یہ ہو کہ وہ آفس میں 10 بجے اٹھ کے نکل کے جاتا ہے، وہ گاڑی سے نکل تو اس کا معمول ہے کہ وہ جو بھی اس کو ملے وہ زکات دے کے انتظام کر رہا ہے۔ نہیں، یہ بھی نہیں ضروری کہ وہ زکات ہی دے رہا ہے اس وقت، سر رمضان میں تو زکات نافلہ دے رہا ہو۔ ابھی تو زکات کی بات ہو رہی ہے نا، ابھی تو زکات کی بات ہو رہی ہے نا نوری صاحب، بات لائن کی لگے ہوئے کی ہو رہی ہے یا زکات کی ہو رہی ہے؟ بات میں یہ کر رہا ہوں۔ راشن آپ نے کہا کہ دے سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، زکات کا راشن دے سکتے ہیں، ابھی وہ تو بات ہی نہیں، ابھی سوال دوسرا ہوا ہے اور زکات کا راشن آپ بیچ میں لے آئیے۔ اصل میں یہ گزارش کر رہا ہوں جو سمجھ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ شو آف کرنا، وہ کہہ رہے دکھانا۔ جی اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح تقسیم کرتے ہیں، شاید ان کو انہوں نے بخاری و مسلم کی حدیث نہیں پڑھی ہوئی، شاید ان کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، وہ دھوپ میں کھڑا ہونا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، خلفائے راشدین کو دیکھیں، بالخصوص حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، بالخصوص حضرت امام زین العابدین کو دیکھیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں کے اندر راشن پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ ایک چیز ہو گئی۔ مجھے کوئی ایک مثال دے دیں کہ خلفائے راشدین نے لائنیں لگائی ہوں اور وہ راشن بانٹ رہے ہوں۔ دوسری چیز میں نے یہ بات کہی ہے کہ راشن دینا احناف کے نزدیک، بات سن لیجئے، احناف کے اور شوافیوں کے نزدیک اور مالکیوں کے نزدیک تملیک بنانا شرط ہے، ضروری ہے، معتبر ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں۔ تیسری چیز، راشن دینے میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک بندے کو خفیہ طور پہ جا کے راشن دے دیا، اس کو آپ نے اس کا مالک بنا دیا، بات سمجھ میں آتی ہے، زکوٰۃ آپ کی ہو گئی۔ لیکن بات جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے کو اگر اس کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو وہ دے دیا،
بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اگلے کی ضرورت کے مطابق اس کو دیں, اس کی بہترین, اگر آپ کے پاس مثال اس کو تو بارٹر سسٹم تھا, ہمارے پاس چیزیں نہیں ہوتی تھی. اب اگر ایک شخص کے پاس کیش موجود ہے تو بہتر سے افضل ترین بات یہ کہ آپ اس کو کیش دیں, وہ اپنی مرضی جو چیز مرضی دے اس کا مالک. ایک چیز ہوگی. تیسری چیز کیا ہے وہ کہ ہوگا ہی نہیں. میں اس سینس میں یہ بات کہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ چیریٹی کے اوپر چیریٹی آرگنائزیشن یہ کام کرتی ہیں, تو بھائی چیریٹی آرگنائزیشن اب تو کمپیوٹر سافٹ ویئر سسٹم ہے, اب تو سارا کچھ سسٹم موجود ہے. آپ اس بندے کا سارا بایو ڈیٹا لیں, آپ اس کو بلائیں, آپ اس کی علیحدہ بیٹھ کے تصویر بھی کھینچ لیں اگر آپ نے لوگوں کو دکھانی ہے, تو آپ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. لائنیں لگا کر یہ زکوٰۃ بانٹنا, لائنیں لگا کر راشن بانٹنا, یہ بات درست نہیں ہے, کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے موٹیویشن کی بات کی ہے, تو موٹیویشن کے لیے آرگنائزیشن جو ہے, یہ میں سیلف بات نہیں کر رہا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات نہیں کر رہا, آپ ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں جو چیریٹی کے اوپر چلتی ہیں, تو وہاں پہ بھائی جان ان کے ادارے پہ موجود ہوتا ہے, آپ ان کو رسپیکٹ کے ساتھ بھی ان کو چیزیں عطا کر سکتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر ایک شخص کو جوتے چاہیے اور آپ اس کو روٹی دے رہے ہیں تو یہی بات ہوگی نا, یہی بات ہوگی نا, وہی بات ہوگی. میں نے یہ بتایا کہ بہتر احسن طریقہ یہ ہے اس کی ضرورت پوری ہو. آپ نے کیا, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے آپ کے مال میں, جی ایسے ہے نا, اور آپ یہ نکال کے کوئی احسان نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, کوئی احسان نہیں کر رہے, اگر نہیں نکالے تو گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک چیز جو آپ کی ہے ہی نہیں, آپ وہ دیتے بھی اس کی تصویر کھینچ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تو اس کو خود مختار بنانے کے لیے یہ پورا سسٹم بنایا گیا تھا, اور اگر آپ 1000 یا 2000 کا راشن لے کے اس کی تصویر اپنے گھر کے باہر لگا دیں کہ یار یہ بندہ میرے گھر سے زکوٰۃ لے گیا ہے, تو مجھے تو یہ بڑا ایک عجیب چیز لگ رہی ہے کہ اس کی تو وہ معاشرے میں کبھی پھیر ہی نہیں سکے گا آپ کا 2000 لینے کے بعد. کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا, اگر آپ نے موٹیویشن دینی ہے, آپ کا مقصد جو بھی ہو, اگر آپ نے موٹیویشن دینی ہے, آپ تصویریں کھینچیں, آپ اس کی شکل کو بلر کر دیں کہ جی ہم اس طرح, ہم نے ایک بندے کو اس طرح, ہم نے یہ عورتیں آئی تھیں, یہ بیوہ آئی تھی, ہم نے ان کی خدمت کی ہے, تاکہ اس کی تصویر بھی چلی جائے, تاکہ لوگ موٹیویشن کر لیں, اور ان کی اصل پکچر بھی نہ جائے, ان کی آئیڈینٹی شو بھی نہ ہو. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لوگوں کو لائنوں میں لگا کر لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہی بات میں نے بتائی ہے. ایک چیز اور بتا دیں, پھر ہم وہ کامران بھائی کی طرف دوبارہ جاتے ہیں کہ کیا اپنی زکوٰۃ کسی رفاہی ادارے کو دینا جائز ہے؟ چونکہ میں یہاں پہ پروگرام کرتا ہوں, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, بلکہ اس حوالے سے اب ریاست نے بڑا جو ہے سختی سے ڈنڈا پکڑا بات میں کہ این جی اوز کی وہ ٹرانزیکشن چیک کر رہے ہیں, کیونکہ جتنا بلیک منی کا پیسہ ہوتا تھا یہ لوگ وائٹ کرتے تھے. پتہ یہ جو کامران بھائی بتا رہے ہیں کہ تصویریں دکھا کے آپ نے پیسے لینے ہوتے تھے, تو وہ تو پیسے لے کے آ کے اور کاموں میں استعمال ہو رہے تھے. وہ تو میں آپ کو, میں اس کا عینی شاہد ہوں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے اتنے پیسے لے لیں اور 30% آپ کا. یہ ایسے ہم نے بھی سنا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے, 30% آپ کا. تو وہ بات نہیں بنی. اس نے کہا جی نہیں, ہم 50% لیں گے, تو ان کی بات نہیں بنی. پھر کسی اور آرگنائزیشن کو انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے پیسے بھیجیں گے, 30% آپ کا ہوگا, 70% آپ نے واپس کرنا ہوگا. یہ کام ہوتا ہے باہر لوگوں میں کسی اس طرح کو دینی چاہیے. میری بات سنیں, جب آپ کو بالکل یقین ہو کہ واقعی اپنا بالکل صحیح طرح کام کر رہے ہیں, باقاعدہ طور پہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں انہی کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ان کو دینا جائز ہے. جب آپ کو یہ ابہام ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ڈنڈی ماریں گے, تو آپ پھر خود اپنے طرف سے, کیونکہ زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے, یا تو ریاست اپنی ذمہ داری لینا, ریاست کہے کہ جی ہم نے ذمہ داری لینی ہے, اور ریاست کے اوپر لوگوں کو اعتبار ہو. ریاست کا تو جو بینکنگ سسٹم ہے وہ تو ویسے ہی سودی سسٹم ہے نا, جی ایسے وہ تو اگر وہ ڈیٹیکٹ بھی کرے گا تو میرا خیال ہے کہ میں تشویش کا شکار ہوں گا. لہٰذا سب کے بارے میں ایسے کہہ دینا کلیتاً کہ سب آرگنائزیشن غلط ہیں, ایسا بھی بات غلط ہے. اپنی آپ تسلی کریں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آرگنائزیشن والا سسٹم ہے, جو چیریٹی فرمز چلا رہے ہیں, بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کا بھی نام نہیں لیتے, اور بہت سارے اچھے بھی ہیں, بہت سارے برے. لیکن ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ان اداروں کو دینا چاہیے جن کی کروڑوں روپوں میں زکوٰۃ بن رہی ہو. اگر آپ کے 2 3 4 5 7 10 لاکھ یا 50 لاکھ تک بھی زکوٰۃ بن رہی ہے, تو آپ کے گرد و نواح میں اتنے لوگ موجود ہیں, آپ اپنے ہاتھ سے جا کے دیں, آپ اپنے کسی ورکر کی ڈیوٹی لگا دیں. آپ نارملی کوشش کریں کہ آپ خود جا کے لوگوں کو جو ہے ان کا جو حصہ, اس کے پیچھے ایک پرابلم ہے نا, جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا وہ احسان کر رہا ہوتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, میجورٹی یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دوں گا نا, تو اس کے ذہن میں آیا کہ کل کو یہ میرا رشتہ دار جو ہے نا وہ میرے برابر کھڑا ہو جائے گا. میں اپنے ملازم کو دوں گا نا, یا میرے اپنے ماتحتوں کو دوں گا, تو کل کو یہ بھی کاروبار کر کے کھڑے ہو جائیں گے. باہر دیتے ہیں اپنے قریبی, جو آپ کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے قریبی رشتہ دار, جو اللہ نے پہلے فرمائے حکم یہ ہے کہ آت المال علی حبی ذوی القربی, سب سے پہلے قرابت دار ہیں, اس کو انڈورس نہیں کرتے. آپ کہہ
کہہ رہے تھے نوری صاحب کہ آپ بیچ میں سوال زکوٰۃ کا بھی ایڈ کریں گے. زکوٰۃ کے بارے میں پہلے تو آپ کلیئر کریں. آپ نے کہا کہ نہیں اس کا راشن آپ تقسیم کر سکتے ہیں. میں سوال جو آپ کہہ رہے تھے نا ایڈ کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, یہ کہہ دیا کر سکتے ہیں جی. تو آپ وہ زکوٰۃ کے پیسے حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر کے کسی کی مدد کر دیں تو بھائی وہ تو اپنی اس پہ چوائس پہ آپ کا. لیکن سوال آپ نے کلیتاً کر دیا تھا کہ راشن نہیں کر سکتے. میں نے کہا کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا تو میں نے آپ کو بھائی اسی پروگرام میں ہوا نا, میں یہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں, یہیں پہ ہوا, میں نے اسی لیے اس کو کر دیا کہ یہ بات بالکل نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ اس کو راشن تقسیم نہیں کر سکے. وہ ہو گیا. اب آگے کیا ہے, اب کیا کہتے ہیں سوال سب کا خیرات, آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ راشن دیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. تو میں کہتی ہوں ابھی بھی جو آپ چیز ڈسکس کر رہے تھے, جو زکوٰۃ دینے والا ہے نا, زکوٰۃ دینے والی کی سیٹسفیکشن سے جڑی ہوئی ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. آپ کا کل بھی اطمینان ہے. اور یہ ابھی بھی جو بات آپ کر رہے تھے, آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ کل کو آج میں اس کو زکوٰۃ میں سپورٹ کرتا ہوں اور سال بھر اس سے کام لیتا رہتا ہوں ذاتی, تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوئی, وہ ادا نہیں ہوئی. وہ تو آپ نے اس کے پیچھے آپ کی نیت اور تھی. آپ دینے میں تو پیسے آپ نے 50,000 اس کی مدد کر دی, اور آپ سال بھر اس سے یہ کر دی, وہ کر دی, یہ میرا کام کر دے, وہ کام کرواتے رہے, کیونکہ آپ نے بلیک میلنگ میں یوز کیا وہ پیسہ, لہٰذا وہ تو زکوٰۃ ہوئی نہیں. اور پھر دوسری چیز, ایک سیکنڈ, اب دوسری جو ابھی یہاں ذکر ہو رہی تھی جڑی ہوئی, دیکھو سیٹسفیکشن آپ کی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے نا, تو آپ ساری زکوٰۃ ان کو دے دیں. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہے اور آپ کو تسلی ہے کہ یہ بہتر سے سرو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, تو آپ ان کو دے دیں, وہ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں. اور وہ کام اسی طرح ہی ہوگا نا کہ وہ ہوتا ہوا کوئی ایکٹیویٹی دکھائیں گے آپ کو, آپ کے سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. کامران بھی ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے بڑے اختصار کے ساتھ. ایک چیز بتائیں کہ جیسے ہم نے بات کی کہ کچھ این جی او صرف جو ہے وہ یہ ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے نا, آپ نے یہ بھی تو انشور کرنا نا کہ یہ زکوٰۃ حقدار تک پہنچے, نہ کہ این جی او کھا لے. دیکھیں میں نے ایک بات جو حمزہ بھائی کی نا, اسی میں سب کچھ ہے کہ آپ کی سیٹسفیکشن کہاں ہے. اگر آپ کو کوئی واسطہ ہی کسی فراڈیا این جی او کے ساتھ پڑا ہے تو اس کا تو کوئی آلریڈی, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میجارٹی جو صحیح کام کر رہے ہیں, جو للہیت کے ساتھ کر رہے ہیں, اخلاص پر مبنی کر رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کے فالوورز ہیں, اور وہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور میجارٹی ہے وہ کرنے والی. آپ جو پرسنٹیج کہہ رہے ہیں وہ 20 to 30% ہوں گے, اور ظاہری بات ہے ہر اصل کی نقل مارکیٹ میں ہوتی ہے, تو ہم اگر نقل کو لے کے کر لیں تو پھر تو ہو گیا کام. ہر چیز تسلی ہو, آپ صرف آدھا منٹ. اور وہ صرف یہ ہے کہ ابھی نوری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی وہ مرضی کہ وہ راشن, بھائی مرضی اگلے کی ہے. اگر وہ کہتا ہے مصارف یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے جو ہے مجھے راشن لے دیں تو آپ لے دیں, کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے راشن ہی لینا ہے تو اس بات کے اوپر پرابلم ہے. یہ بات ہے. وہ نیت کی بھی خیر بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپر چھان بین کریں اور اس کے بعد آپ بے شک این جی او کو دے دیں, کسی آرگنائزیشن کو دے دیں. پیسے کا مالک آپ ہیں, جو آپ چاہیں وہ یہی سے کنٹینیو کریں گے. آپ بریک لیتے ہیں جی, ہاں بریک لیتے ہیں. رمضان کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ایک کلام پاک شامل کر لیتے ہیں. محمد عادل قادری ہمارے ساتھ ہیں, بسم اللہ کیجیے. خوبصورت کلام. حمزہ صابری کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں جگہ دے, آمین, اور ان کی مغفرت فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اگر کوئی صاحب جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت جو ہے دے رکھا ہے, اور وہ اپنی جو ہے زکوٰۃ نکالتا ہے اور اپنے کسی بھائی کو دیتا ہے, اور وہ زکوٰۃ کا پورشن اتنا ہے کہ آپ خود جو ہے صاحب نصاب ہو جاتے ہیں, مطلب کہ آپ نے بھی بتایا کہ 5.5-6 لاکھ ہے, وہ آپ کو فرض کریں 20 لاکھ روپے دے دیتے ہیں, تو آپ پہ پھر کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اگلے سال جس دن اس کو ملے گی. اگلے سال دیکھا جائے گا کہ اگلے سال بھی وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. اچھا, مثال کے طور پہ اگر کسی بھائی نے کسی کی مدد کر دی, جیسے آپ نے کہا 20 لاکھ روپے دے دیا, تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا. ٹھیک ہے, اب وہ اس سے کاروبار کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے. بعد ازاں جب اگلا سال اسی ڈیٹ کو آتا ہے, قمری سال جب مکمل ہوتا ہے, جیسے آج 16 رمضان ہے, آج اس نے پیسے دیے, اگلے 16 رمضان کو دیکھیں گے کہ اگر اس نے وہ اس وقت بھی صاحب نصاب ہے, یعنی 52.5 تولے چاندی جتنا اس کے پاس کیش یا مال موجود ہے, تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا. اگر کم ہو گیا تو پھر وہ زکوٰۃ. دونوں سال کے میں اول میں اور سال کے آخر میں دونوں میں دیکھا جائے گا وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. اچھا, ایک کنڈیشن کے ساتھ ایڈ کر کے بتائیے گا کہ فرض کریں کہ آج اس کو 20 لاکھ ملا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا, اور اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگلے سال جو ہے زکوٰۃ دے گا. جب سال کمپلیٹ ہوا تو اس کے پاس 20 لاکھ اور آ گیا, اب وہ 40 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. 40 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. حالانکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسی رقم کچھ ہو جو اس کو 3 دن پہلے آئی ہو. کوئی بات
کوئی بات نہیں, اگر اس کی اپنی ذاتی ہے نا تو پھر وہ دے گا. اور آپ کچھ بریک پر جانے سے پہلے بتا رہے تھے کہ رینٹ اگر کسی نے دینا ہے, کسی نے اپنے بچوں کی فیس دینی ہے, کسی کے اپنے وسائل, وہ یہ ہے کہ ہاں جی اب آپ دیکھیں گے نا تو آپ ضروریات زندگی یعنی جیسے آپ کی استعمال شدہ چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, اس طرح ہی جو ضروریات کی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اپنا بچوں کی فیس دینی ہے, یعنی فرض کریں آپ کے پاس جیسے آپ نے بتایا 40 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, اب اس مہینے اس نے اس مد میں اسی مہینے کے اندر اس نے اخراجات کرنے ہیں, راشن لینا ہے, اس نے بچوں کی فیس دینی ہے, اس نے بلز دینے ہیں, تو وہ اس اماؤنٹ کو ڈیڈکٹ کر دے گا, بقایا اماؤنٹ کو نکال کے اس کو. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کی گاڑی پر آپ کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ جی ایسی نہیں, کوئی بھی استعمال شدہ چیز ہے, آپ کے کپڑے ہیں, آپ کے جوتے ہیں, آپ کے گھر کا فرنیچر ہے, آپ کے گھر میں جو ہوم اپلائنسز کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, نہیں زیور کا معاملہ اور ہے, زیور کا معاملہ اور ہے. اور اگر پلاٹ لیتے ہیں آپ کے اس پرپس کے, اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں اور پلاٹ آپ نے اس نیت سے لیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لیا ہوا ہے کہ یہ میرے پاس پیسے پڑے تھے, میں اس کی ایک جگہ خرید لیتا ہوں, اسی طرح آپ اس کی فائل خرید لیتے ہیں. جب آپ اس پلاٹ کو یا اس فائل کو آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, آپ اس کے مالک ہیں, تب یہ ہے کہ سال کے بعد آپ اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے 20 لاکھ کا پلاٹ لے لیا, اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ وہ 22 لاکھ کا ہو گیا, تو آپ 22 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. اب اس میں ایک اور بات بھی جو فقہاء نے اس کے اندر حل نکالا ہے, وہ یہ دیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاکستانی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مس ہیپ ہو جاتا ہے, سوسائٹیز میں لوگ فائلیں لیتے ہیں, فائلوں کے بعد لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے, یا ان کے پاس قبضہ نہیں ہوتا, یا وہ فائل بیچ نہیں پا رہے ہوتے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, یا ان کو گھر کے اوپر قبضہ نہیں مل رہا ہوتا, اور انہوں نے لیا بھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو. اگر تو آپ نے گھر بنانے کی نیت سے لیا تو پھر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں نا. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لیا ہوا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سال کی ہر سال کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے جائیں. جب آپ کے پلاٹ کے اوپر آپ کی پوسیشن آ جائے, آپ کا قبضہ آ جائے, تب آپ کی زکوٰۃ دے دیں. دو کنڈیشنز اور پھر ہم جو ہے کامران بھائی کی طرف بھی بڑھتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر تو آپ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک عرصہ دراز سے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی اگر آپ نے اپنی بیٹی کو 2 تولے سونا یا 3 تولے سونا بھی ڈالنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس 15-20 لاکھ ہونا چاہیے, پھر آپ نے اس کی بارات اور یہ وہ معاملات کرنے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ ایک شخص جو ہے عرصہ دراز سے اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے جوڑ رہا ہے. جی. دوسرا ایک یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ گھر کی نیت کے لیے اگر تو آپ کر رہے ہیں تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے. آج ایک گھر کی قیمت فرض کریں کہ 2 کروڑ ہے, 1.5 کروڑ ہے, اس سے کم تو گھر نہیں آپ کو ملے گا. اب یہ آپ گھر کی نیت سے پیسے جوڑ رہے ہیں, آپ کے پاس 50 لاکھ ہو گیا, 60 لاکھ ہو گیا, اور یا 1 کروڑ ہو گیا, گھر کی مالیت 2 کروڑ ہے. اب اس میں اب وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے گھر کے لیے, اور ظاہر سی بات ہے کہ سال ہو گئے یا 2 سال ہو گئے, اس میں وہ زکوٰۃ دے گا. اب تو وہ پھر وہ اور وہ بیٹی والی جو اماؤنٹ کہہ رہے تھے کہ جہیز کے لیے, اس میں یہی ہے کہ اگر تو آپ نے اپنی بیٹی کو مالک بنا دیا ہے, وہ مال کا مالک ہی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بیٹی کو دے دیا ہے, یا جب اس کی شادی ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا. اگر شادی نہیں ہوئی ہے اور سال ہو گیا آپ کو پیسے جمع کرتے ہوئے, آپ نے کیے ہوئے ہیں, 5 سال سے جوڑ رہے ہیں, اگر تو آپ نے اس نیت سے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کو مالک نہیں بنایا ہوا تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے. اور اگر وہ بیٹی کو آپ نے مالک بنا دیا ہے اور وہ چیزیں قابل استعمال نہیں ہیں, مطلب کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے آپ نے سونا رکھ دیا ہے, مشینری لے لیا, نہیں سونا رکھ دیا آپ نے, جیسے کہ آپ نے کیش رکھ دیا ہے, تو اگر وہ صاحب اپنا اس کے اوپر وہ نصاب کے اندر آتا ہے تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. ہاں جی نوری صاحب, ایسا ہی ہے. اگر بیٹی کی شادی کے لیے آپ نے پیسہ جمع کیا ہوا, ظاہر ہے بیٹیوں کی شادیاں کرنا آج کل تو بڑے مشکل ہے, پیسے آپ اکٹھے کرتے ہیں, سال گزر جاتا ہے, شادی سال ہو گیا نہیں ہوئی ہے, تو اس پہ زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے. مال جو آپ کے پاس ہے جس پر نصاب پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو سال بیت گیا اس پہ, پرپزز تو آپ کہیں بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ میں نے گھر کے لیے, میں نے شادی کے لیے, میں نے اس مجبوری کے لیے, اس کے لیے کیا ہوا ہے, لیکن مال جس پر آپ کو سال بیت گیا اس پہ زکوٰۃ ضروری ہے. اور پلاٹ آپ نے لیا ہے کہ آپ نے اس کو بیچ دینا ہے, وہ رکھنے کی بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے لیا ہوا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے, دینی پڑے گی. اچھا کامران بھی جیسے آپ نے بات کی, دیکھیں ہمارا وہ اتفاق ہو گیا, ہم یہی چاہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں آپ ٹیم بنے, ایسے ٹیم کوئی نہیں. اچھا سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم جس طرح سمجھ پائیں گے اسی طرح سے آڈینس بھی سمجھ پائے گی. ایک چیز جیسے کہ ان سے میں نے پوچھی کہ آپ جو ہے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں گھر کے لیے, تو جیسے آپ تو پھر اس طرح سے ایک بڑی اماؤنٹ اکٹھی کرنے میں کامیاب ہی نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ آپ وہ ساتھ ساتھ جوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ نکلی جا رہا ہے. کتنے کا آپ نے کتنے 20 لاکھ میں سے سال کے بعد آپ نے 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے دینا, 1 کروڑ جوڑ نہیں پا رہا, جو بندہ 1 کروڑ جوڑ نہیں پا رہا, یہ حمزہ بھائی مطلب کہ اس کو دینی پڑے گی. گھر لے لے گا تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی, گھر لینے سے پہلے اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے. ایک چیز گھر لے کے اس کو استعمال کرے, گھر بھی لے لیا تو رینٹ پہ دے دیا یا
رکھ لیا تو پھر بھی زکوٰۃ ہے. یہ نہیں کہ جی وہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں استعمال میں آپ کے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ رینٹ آؤٹ کیا ہوا 1-2 گھر تو اس پہ بھی زکوٰۃ. لیکن میں نے اس حوالے سے سنا ہے کہ آپ کی غالباً 2 سواریاں اور 2 گھر کی اجازت ہے آپ کو. اس حوالے سے وہ ایسے ہے آپ کے استعمال میں ہو نا, آپ کے استعمال مثال کے طور پہ بچے رہ رہے ہوں یا کوئی جیسے مثال کے طور پہ پنجاب میں ایسے لوگ کرتے ہیں کہ گرمیوں نہیں وہ 1 لاکھ بات ایسے بھی لوگ کرتے ہیں. نہیں 2 گھر اور 2 سواریوں تک میں نے سنا ہے کہ وہ رکھتے ہیں. 2 سے زیادہ بھی سواریاں فرد ایک ہی آپ فیملی کا رہ رہا ہوں, آپ کے استعمال آپ بیٹی رہ رہی بیٹا رہ رہا, کوئی ایسے بھی ہوتا ہے نا مثال کے طور پہ لوگ مری میں یا یہ شمالی علاقہ جات کے اندر گھر رکھ لیتے ہیں, گرمیوں میں وہ وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس کی اچھا ایک چیز میں سوال مس بھی ہو گیا تھا کہ آپ نے کہا جس مال پہ آپ کو 1 سال ہو جائے گا, اور میں نے ان سے پہلے بھی پوچھا کہ بہت سی ایسے ہوتے ہیں مطلب کہ آپ صاحب نصاب ہوئے 1 سال پہلے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 5 لاکھ آ گیا یا 10 لاکھ آ گیا, لیکن اب جیسے سال کا اختتام ہو رہا ہے آپ کی کہیں سے پیمنٹ آنی تھی 10 لاکھ اور اس کو آپ کے پاس ابھی 15 دن ہوئے ہیں, تو آپ اس پہ بھی زکوٰۃ دیں گے یا اس کا 1 سال کا ویٹ کریں گے؟ اچھا یہ بھی پہلے بھی چونکہ آپ نے سوال کیا. ہاں مجھے ان سے رقم آئی ہے نہیں ساری بات ہے, سوال اور سچویشن ایسی ہوتی ہے, ساری بات ہے, یہ چیزیں ہوتی ہے. اب اس میں اصلاً بات تو یہ ہے حمزہ بھائی, یہ ایک رسپانسبل مسلم کے ساتھ اسلام کے فالوورز, اسلام قرآن نے اللہ نے حکم دے کر فرمایا اور اس کو زکوٰۃ فرض کے درجے میں دی ہے, یہ ہماری اپنی سیٹسفیکشن سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. انسان سب سے بڑا جج تو خود ہے نا, اس کے اندر جج ہے, اسے پتا ہے کہ میں کہاں سے ہیلے بہانے اور مکر سے بچانا کرنا وہ چاہ رہا ہوں اور کہاں سے میں جینوئنلی اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں. اب یہ معاملہ اگر اللہ کی رضا کا ہے تو بندے کو تقویٰ والا ہی معاملہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی میرے پاس آج میں میرے پچھلے مال پہ جو میرے پاس تھا, میں صاحب نصاب تھا, 1 رمضان کو میں ہو رہا تھا جو ہے نا, اس میں سال کمپلیٹ ہو رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے 5 دن پہلے میرے پاس اماؤنٹ دوسری بھی آ گئی, تو اس میں تقویٰ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی سارے کو شمار کر کے تو اس پہ جو ہے زکوٰۃ. دیکھیں اگر آپ سال کے اندر آپ پہلے صاحب نصاب تھے, سال کے آخر میں آپ صاحب نصاب نہ رہے تو آپ کو معافی بھی تو ہے نا. جی ہاں, یہ بھی تو اس حوالے سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں نا, تو جب آپ کے پاس نہیں ہوا تو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. یہ سوال بار بار آپ سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیونکہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ شرط ہے کہ مال کو 1 سال ہو جائے. جی جی بالکل, نہیں وہ یہ جو کاروبار کرتے ہیں لوگ, میجورٹی جو کاروبار کرتی ہے ان کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں, کبھی مال بک جاتا ہے, کبھی نقصان ہو جاتا ہے, کبھی فائدہ ہو جاتا ہے, تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے اور آخر میں دیکھنا ہے, درمیان والا نہیں ہے. سال پہ ہی ہے, ظاہری بات ہے وہ سال پہ ہی, وہ مال جا رہا ہے آ رہا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے. آپ نے کسی کو کوئی 2 4 5 7 10 لاکھ یا 1 2 کروڑ ادھار دیا ہوا ہے, جی جی, آپ نے اگر ادھار دیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھار آپ کو واپس مل جائے گا اور یہ کنفرمیشن ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. نہیں تو ادھار اگر بیڈ ڈیٹس ہو, نہیں وہ رقم اس کے پاس قرض دیا نا آپ نے, بیڈ ڈیٹس ہو, اگر آپ کو امید ہے کہ بیڈ ڈیٹس ہیں, جیسے کمپنیز وغیرہ آپ نے اکاؤنٹ سے پڑھا ہوگا کہ باقاعدہ ایک پورشن رکھا جاتا ہے بیڈ ڈیٹس کا کہ یار یہ 10 لاکھ روپے دیا, اس میں سے 1 لاکھ روپے آنا ہی نہیں ہے, یہ ایسے لوگوں کو دے دیے جنہوں نے واپس نہیں کرنا, تو وہ پھر بیڈ ڈیٹس کو نکال کے بقایا جو ڈیٹرز ہیں وہ آپ کا ایسٹ ہے. ویسے ہمارے یہاں بیڈ ڈیٹس کا ہی ٹرینڈ ہے, آپ پیسے دے دیں تو کہاں ملتے ہیں. وہ ایک مشہور مقولہ بھی ہے نا کہ جو قرض حسنہ ہوتا ہے, اس کو قرض حسنہ کیوں کہتے ہیں, تو ایک مذاق ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ جب بندہ قرضہ واپس مانگنے ہے تو کو ہنس کے بخا دے, اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ. حالانکہ وہ تو خوبصورتی والا حسنہ تھا کہ اچھے انداز میں دیا جائے. ایک ہم نے نعت کی طرف جانے, ایک چیز اور بتا دیں کہ بہت سے لوگ جو کاروباری ہوتے ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کا ادھار مال لیا ہوتا ہے. جی جی, تو اب وہ ہوتی تو آپ کی ملکیت ہی ہے, چیز جو آپ کے پاس, کیونکہ آپ نے بیچ کے اس کی اماؤنٹ تو کٹی کرنی, آپ لے کے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے, لیکن آپ اس کے اثر سیل بھی کر رہے ہیں جب تک آپ نے وہ سیل آؤٹ نہیں کر, جو آپ نے سیل آؤٹ کر دیا اس کو آپ نے ظاہری بات ہے کلیئر کر لیا, اس مال کی صورت میں آپ نے ریکور کر لیا, اور دوسرا تو معلق ہے سمجھو. آپ دیکھیں نا, آپ ایک کاروباری شخصیت کو دیکھیں نا, جیسے ہم بجٹ بناتے ہیں, 1 سال کے بعد آپ نے دیکھا آپ کے ڈیٹرز کتنے ہیں, آپ کے کریڈٹرز کتنے ہیں, وہ ڈیٹرز ایڈ ہوں گے, کریڈٹرز نکل جائیں گے, جس سے آپ نے مال دینا وہ نکل جائے گا. نعت شامل کر لیتے ہیں جی, ہمارے ساتھ سید حسنین ہے, بسم اللہ کیجئے گا. رمضان کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور ہماری آج کی افطاری جو ہمیں اسپانسر کی گئی ہے یہ لاہور بروز کی طرح ہے, اور لاہور بروز کی طرف سے اس کا جو ذائقہ ہے, اس کا جو معیار ہے, اس کی کوالٹی, یہ جتنے بھی فوڈ آئٹمس ہیں ان پہ اپنی منفرد اور اعلیٰ پہچان رکھتا ہے یہ. تو لاہور بروز کی جانب سے آج کی افطاری ہمیں اسپانسر کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ذائقے کی بات ہو رہی ہے, ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, تو ذائقے اور ٹیسٹ کی دنیا میں ذائقہ کنگ جو کہ ایک
فاسٹ فوڈ چین ہے. انہوں نے بہت کم وقت میں اپنا بہت بڑا نام بنایا ہے کھانے کی دنیا میں, اور یہ آپ بھی ان کی جانب سے بھی آج کی افطاری میں اسپانسر ہے. آپ بھی ٹرائی کیجیے گا کیونکہ افطار کا دسترخوان ہے, ماہ مقدس ہے, رمضان المبارک الوداع ہونے جا رہا ہے. ابھی آج 16واں روزہ ہے جیسے, تو اپنے افطار کی آپ دسترخوان کو ذائقے کو مزید انہینس کر سکتے ہیں ذائقہ کے ذریعے. ساتھ ساتھ ہمارے آج کے اسپانسر اور بھی آپ کو بتاتے چلو جی, قرشی جامع شری, جو کہ بچپن سے لے کے اب تک جس کی میٹھی میٹھی یادیں ہمارے ساتھ ہیں, چاہے وہ سحر کا دسترخوان ہو, چاہے وہ ہمارا افطار کا دسترخوان ہو, اس کے ذائقوں کو دوبارہ کر دیتا ہے یہ. اس میں آپ طرح طرح کے مشروبات کے ساتھ ساتھ ڈشز بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رحیم اسٹور کے بارے میں بتاتے چلے آپ کو. لاہور میں ان کی جتنی بھی برانچز ہیں آپ وہاں پر جائیے, اس ماہ مقدس میں آپ کو ہر چیز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کیا جا رہا ہے. تو آپ بھی جائیے, جا کے وہاں سے تمام چیزیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں, شاپنگ کر سکتے ہیں. نعت شریف شامل کرتے ہیں, کلام پاک. تو اس کے لیے جی آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ریاض حسین صاحب موجود ہیں. بسم اللہ کیجیے گا. کلام پاک ہمیں سنانے کے لیے. ہمارا آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ اقلیتوں کے حقوق بھی ہیں. یہاں پر میں پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب کے لیے میرا سوال ہے. پروفیسر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارے جو رویے ہیں, ان رویوں سے اسلام کی خوبصورتی غیر مسلموں تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہم روزے سے ہوتے ہیں, تو ایسے میں وہ اگر کوئی کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ پاتا ہے ہمارے سامنے, تو پھر ظاہر ہے روزے سے ہونا, صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں جو درس ملتا ہے کس طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال ہے نا, یہ کیا ہمیں لیسن کیا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. دیکھو ڈائریکٹلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق سوال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دین اپنے کردار کی بنیاد پہ پھیلایا ہے. یعنی اس معاشرے میں اسلام نہیں تھا, مسلمان نہیں تھے, یعنی نان مسلمز کے ساتھ یہ آپ نے ٹریٹمنٹ دکھائی تو وہ مائل اور قائل ہوئے اور اس کی طرف آئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے جو حسن عمل کر کے دکھایا, اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کے رویے اور انداز تھے وہ ذریعہ بنے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا. آج اس معاشرے میں چونکہ جہاں عدم برداشت, جہاں رویوں میں سختی, جہاں اس طرح کے حالات اور معاملات ہیں, وہاں ہمیں پھر پلٹ کر واپس حضور کی سیرت کی طرف جانا ہوگا. وہاں سے سیکھنا ہوگا کہ حضور دوسروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے, کیسے ان کو دین کا اصل تشخص دیتے تھے کہ جس سے ہمارے معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں روزہ ہمارے لیے ہے, فرض مسلمانوں پر ہے, ہم مسلمان اور اسلامی معاشرے میں جی رہے ہیں, لیکن روزہ ہم پر فرض ہے. اب جو فرض روزہ ہمارے اوپر ہے, ہم اپلائی کر دیں دوسروں پر بھی کہ آپ بھی اسی کا تقدس اور اس انداز میں کریں گے, تو یہ کوئی جو ہے نا وہ ایک بہتر مسلمان کا رویہ نہیں ہے. مسلمان پر فرض ہے بھائی ہم روزہ رکھ رہے ہیں, جب ان کے روزے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ان کی روزے کا ادب یا اس طرح سے کرتے ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو دین میں ہے ہی برداشت ہے, دین میں اپنائیت ہے, احساس ہے, اور رویے میں ایسا خوبصورت حسن اور رویہ ایسا خوبصورت ہے کہ جس کے ذریعے سے دین جو ہے وہ اپنا بہتر تشخص پیش کرے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کا روزہ نہیں ایک نان مسلم, تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ہمیں اس اسلامی معاشرے میں, تاکہ اسے اسلام کا یہ تشخص بھی پہنچے. متاثر کن کرنے کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے, اور آج چونکہ ذکر کر رہے تھے آپ زکوٰۃ کا, اور اس میں آپ اس حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ مصارف زکوٰۃ میں ایک مصرف وہ ہے کہ جس کا آپ کو لگے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو سکتا ہے, قائل ہو سکتا ہے, اسلام میں آ سکتا ہے, تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یعنی حسن اخلاق دیکھیں, اسلام کی ٹریٹمنٹ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ لوگوں کو اپنے رویے سے دین کی طرف لانا ہے, اپنے رویے سے ان کو اپنا جو آپ کا فیتھ ہے, جو آپ کا بیلیو ہے, جو آپ کے انداز ہیں, اس سے وہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کتنا اچھا مسلمان ہے, کہ کوئی اخلاق اور کردار اور اس سے متاثر کن ہو کر دین کی طرف آئے, نہ کہ ہمارے جبر, ہمارا رویہ اور ہمارے انداز سے جو ہے وہ دین سے اور متنفر ہو. دین تو کہیں نہیں کہتا کہ جی آپ اپنا دین جو ہے وہ فورسلی کسی پر اپلائی کریں اور اس کرنے کی کوشش کریں, بلکہ اس کو آسانی دیتا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کو اپنائیت دیتا ہے, اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے باقاعدہ, اس کے انسانی رائٹس جو ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ اسلام دیتا ہے کہ جو آپ کے پاس ذمہ ہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں, جو آپ کے قانون کو مانتے ہیں, اس میں رہتے ہوئے وہ برابر حق رکھتے ہیں سارے, تو سارے رائٹس جو ہیں ان کے میک شور کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ زکوٰۃ میں کسی کو کوئی ہنر یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں سکھائی جا سکتی؟
اور انہوں نے کہا تھا نہیں ہنر نہیں سکھایا جا سکتا. ہنر جو ہے بڑی ایک مہنگی جو ہے ایک چیز ہے. بات یہ ہے کہ ذرا کانسیپٹ سمجھ لیجئے, ہماری بھی جس بات پہ ڈیبیٹ ہوئی بات سمجھ لیجئے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. کیا ہے؟ مالی عبادت. جب مالی عبادت ہے نا, اس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی. میں یہ نہیں کہہ سکتا مثال کے طور پہ ایک بندہ کہے کہ جی 4 رکعتیں ہم نے ظہر کی پڑھنی ہے فرض, تو میں 6 پڑھوں گا یا میں 8 پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ہوگا. بھئی آپ نہیں پڑھ سکتے. جب اللہ نے آپ کو مقید کر دیا, مقلد حکم کر دیا کہ بھی آپ نے اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے, اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نصاب بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اللہ نے قرآن پاک میں مصارف بھی بیان کی ہیں کہ ان کو دینی ہے, ان سے لینی ہے, ان کو دینی ہے اور اتنی دینی ہے. اتنی شرح ہے, 2.5% ہے, پھر وہ نصف عشر ہے, پھر عشر ہے, مختلف چیزوں کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہوتی ہے نا, اس کے اندر انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. جو اسی بات پہ جو بحث ہو رہی تھی کہ جب ہم تبلیغ کی بات کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ آپ اس کو مالک بنا رہے ہیں نا, تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو جس طرح چاہے اس کے اندر تصرف کرے. تو اسی کانٹیکس میں بات ہوئی ہے. اب دیکھیں جیسے میں نے چیریٹی کی بات کی تھی, تو چیریٹی فرمز جو ہیں بھائی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اب میرا اپنا مدرسہ ہے, وہاں پہ بھی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ ایسے تھوڑی یہ صدقات وغیرہ کچھ آتا ہے. لیکن میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں, اپنے ڈونرز کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بندہ ہے آپ کے قریب, تو آپ پہلے ان کو دیں. اور ہر بندے کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ بھائی آپ اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیں, آپ سے سوال ان کا ہونا ہے. تو لہٰذا جب ہر بندہ اپنے قریب لوگوں کو دیکھے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے, جیسے ہم نے بات کی عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر جو ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. میں ابھی مروٹ گیا ہوں, مروٹ یہ فوٹا باز کے قریب, تو انہوں نے بتایا الحمدللہ یہ پورا علاقے میں کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں لیتا, سارے الحمدللہ خوشحال ہیں. تو ایسے ہماری پورا ملک, ہمارا پوری سوسائٹی, مسلم معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں اپنے مؤلفۃ القلوب کی بات کی ہے کہ تالیف قلب کے لیے بھی اب, حالانکہ یہ اب جو مصرف ہے یہ اب فقہاء نے بند کروا دیا ہے. حضرت عمر فاروق کے بعد اس کو کے اوپر پابندی تھی کہ آپ تالیف قلب کے لیے نہیں دے سکتے, لیکن انفرادی طور پہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ بندے کو میں اٹریکٹ کر کے اسلام کی طرف لے آؤں گا تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. لیکن ریاستی سطح کے اوپر, ایک اجتماعی سطح کے اوپر ابھی بھی تالیف قلب کے لیے آپ, کیونکہ اب اسلام جو غالب آ چکا ہے نا, لیکن جس طرح اب انحطاط ہے, دوبارہ سے ڈکلائن ہے, تو اگر لوگ اٹریکٹ ہوں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. تو اتنا خوبصورت ایک اللہ کے تعالیٰ نے نظام دیا ہے, اسی نظام کے تحت ہم نے چلا. بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص صاحب آپ کا بھی, اور پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن سے. آج کی ہمیں اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں ہمیں خاص طور پہ یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے. لیکن جاتے جاتے کلام پاک شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد عادل قادری ہیں, بسم اللہ کیجیے گا.